الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. اس سے پہلے کی آیتوں میں طلاق کے بعض احکام و مسائل بیان کیے گئے تھے. اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ اگر کوئی انسان طلاق دیتا ہے تو طلاق کے بھی اصول و ضوابط ہے، اس کا خاص خیال کرنا ہوگا. طلاق دینے سے پہلے بہت سارے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد طلاق کی نوبت آتی ہے. جیسے میاں بیوی میں تکرار ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو فوراً ہی طلاق نہیں دینا چاہیے، بلکہ سب سے پہلا کام بیوی کو سمجھانا بجھانا ہے. اگر بات مان لے تو طلاق کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک اور طریقہ بتلایا گیا کہ اگر آپس میں ناچاقی ہو جائے، سمجھانے بجھانے سے کوئی فائدہ نہ ہو تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، عورت کو اسی خوابگاہ میں، بستر پر، اسی روم میں الگ چھوڑ دو. پھر اگر عورت سدھر جاتی ہے تو طلاق کے بارے میں سوچنا بھی مت. اگر یہ دوسرا طریقہ بھی کارگر نہیں ہوتا ہے تو قرآن مجید نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ تادیباً سبق سکھانے کے لیے ہلکا پھلکا مار سے بھی، مار کو بھی اپنایا جا سکتا ہے، بیوی کو مارا بھی جا سکتا ہے. سراد اس سلسلے میں یہ ہے ایسی مار نہ ماری جائے کہ ہڈی ٹوٹ جائے. ہلکا پھلکا ادب سکھانے کے لیے، یہ یقین کرانے کے لیے آج تک تو زبان کا ہی استعمال ہو رہا تھا، اب تمہاری حرکتوں سے اس طرح ہم بدزن ہو چکے ہیں کہ ہاتھ بھی چلایا جا سکتا ہے. سمجھدار بیوی ہوگی تو اپنی حرکتوں سے باز آ جائے گی. اگر یہ تیسرا طریقہ کارگر نہ ہو پھر سماج کے سرکردہ لوگوں کی ذمہ داری بتلائی گئی کہ ایک آدمی مرد کی طرف سے آئے گا اور ایک آدمی عورت کی طرف سے آئے، دونوں اگر صلح سلامتی کرانا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کے دل و الفت و محبت ڈال دے گا، یعنی ان دونوں کی کوششوں سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ چوتھا طریقہ اگر کارگر نہیں ہوا تب مرد سے کہا جاتا ہے کہ ان دو گواہوں کی موجودگی میں اپنی بیوی کو صرف ایک طلاق دو، لیکن طلاق دینے سے پہلے اس کے بارے میں معلومات کر لو. وہ بیوی حمل سے تو نہیں ہے، وہ بیوی حیض کی حالت میں تو نہیں ہے، وہ بیوی اس پاکی سے تو نہیں گزر رہی ہے جس پاکی میں تم ان سے ہم بستر ہو چکے ہو. یعنی اس کا خیال رکھو کہ عورت کو حالت حمل میں طلاق نہیں دینا چاہیے. ایک بات. دوسری بات، عورت کو حالت حیض میں طلاق نہیں دینا چاہیے. اور تیسری بات، حالت طہر اور پاکی میں طلاق دینا بھی ہے
اس میں یہ خاص خیال کرنا ہے اس پاکی میں تم اپنی بیوی سے ملے ہو کہ نہیں ملے ہو. اگر نہیں ملے ہو تب طلاق دو. شریعت نے طلاق سے متعلق اتنے پروسیس رکھے ہیں, اتنے مرحلوں سے گزرنا رکھا ہے, جب تک کہ شوہر کا دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا اور طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اگر کوئی انسان اسلامی احکام و قوانین کو فالو کرے تو اس مناسبت سے طلاق کی واردات کم آتی ہے. اور یہی وجہ ہے ویسے بھی موجودہ دور میں مسلمانوں کی لگتا ہے کہ بہت زیادہ طلاق واقع ہو رہی ہے, غیر مسلموں کے بالمقابل مسلمانوں کی طلاق واردات کم ہیں. یہ طریقہ بتایا گیا طلاق کا. اب طلاق کسی نے ان تمام تر پابندیوں کا خیال کرتے ہوئے دیا, بیوی کو حالت طہر میں ایسی پاکی اور طہر میں جس میں ملا نہ ہو, صرف ایک طلاق دیا. اب ایک طلاق دینے کے بعد طلاق تو پڑ گئی, لیکن مرد کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ 3 مہینے سے مراد جو عورتوں کا پیریڈ آتا ہے, چونکہ پاکی کی حالت میں طلاق دی ہے تو عورتوں کا جو حیض آئے گا 3 حیض تک آپ انتظار کر سکتے ہیں. چاہے تو ایک حیض کے بعد دوسری طلاق دے دیجئے, چاہے تو دوسری کے بعد تیسری طلاق دے دیجئے, چاہے تو, اور اگر نہیں ایک طلاق آپ نے دیا ہے چھوڑ دیا, یہاں تک کہ اس کا 3 حیض کی مدت گزر گئی, وہ بیوی آپ کے نکاح سے خارج ہوگی. اسی طریقے سے اگر کسی نے دوسری مرتبہ پھر طلاق دیا, پہلی بار رجوع کر لیا تھا, دوسری بار کچھ دنوں کے بعد پھر طلاق دیا, تو کہا پھر وہاں 3 مہینے یعنی 3 حیض کی مدت عدت کی صورت میں گزارنا ہے. اگر چاہے تو دوسرا تیسرا مہینہ میں طلاق دے دے, اور اگر نہ چاہے تو چھوڑ دے. یعنی ایک طلاق دے کر 3 مہینہ گزر جائے, یا ایک طلاق دے کر 1 مہینے کے اندر رجوع کر لیا, پھر دوسرے طلاق دے کر دوسرا مہینہ تیسرا مہینہ بھی گزر جائے. تو 1 اور 2 طلاق کی صورت میں اگر عدت گزر جاتی ہے, پھر ان دونوں کے درمیان میل ملاپ کی بات پیدا ہوتی ہے, تو کہا میل ملاپ کر سکتے ہو, لیکن شرط یہ ہے کہ تم کو پھر آپس میں نکاح کرنا پڑے گا. نکاح جدید کے ذریعے سے تم دونوں اپنا گھر بسا سکتے ہو. ایک طلاق دیا, 3 مہینے تک لوٹایا نہیں, تیسرے مہینے کے بعد خیال آیا, تو کہا اس صورت میں بھی آپ نکاح کر کے لا سکتے ہیں. یا لے آئے, پہلے ہی لے آئے, اب کچھ دنوں کے بعد دوسری طلاق دے دیا, دوسری طلاق دینے کے بعد پھر 3 مہینے تک کی مدت رہتی ہے. اگر 3 مہینے تک آپس میں سدھار لیے, ماحول بنا لیا, میاں بیوی کے ایسے سے رہنے کا ارادہ کر لیا, تو دوسری طلاق تو پڑ چکی ہے. عدت کے اندر لوٹا لیا تو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دوسری طلاق کے بعد بھی اگر عدت گزر جائے, 3 مہینے کی مدت ختم ہو جائے, اب خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ رہنا چاہیے, تو کیا پھر سے نکاح کر کے تم دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہو. لیکن اگر کسی نے تیسری طلاق دے دی, تیسرے مہینے میں, یا تیسری بار طلاق دے دی, تو کیا تیسری بار طلاق دینے کے بعد اب آپ کی بیوی آپ کے ہاتھ سے پورے طور سے نکل گئی ہے, عدت کے دوران رجوع نہیں کر سکتے, اور عدت کے بعد نکاح کر کے بھی نہیں لا سکتے, الا ہے کہ شرعی مزاج کے مطابق شرعی حلالہ کیا جائے. ایک شرعی حلالہ ہے, ایک غیر شرعی حلالہ ہے. شرعی حلالہ کی صورت یہ ہے, عدت گزر گئی, معاملہ ختم ہو گیا, لڑکی کے گارجین نے باضابطہ کہیں نکاح کیا بغیر کسی شرط کے, دوسری جگہ اس کا نکاح ہوا, شوہر کے پاس وہ رہی, یا تو شوہر کا انتقال ہو گیا, یا شوہر نے اس کی بدمزاجی سے طلاق دے دیا, یا کسی بنیاد پر جائز طریقے کی بنیاد پر اسے اپنے شوہر سے خلا لے لیا. اب اس طلاق کے بعد یا خلا کے بعد یا شوہر کی وفات کے بعد والا معاملہ کی پھر اس کی عدت گزرے گی. عدت گزارنے کے بعد اگر چاہیں تو پہلے شوہر کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا جائے. اس کو حلال شرعیہ کہا جاتا ہے, اس کی قرآن مجید میں اجازت ہے. لیکن موجودہ دور میں جو حلالہ کی شکل ہے, ابھی صبح طلاق دیا, شام کو کسی سے نکاح کرا دیا, رات بھر وہاں چھوڑ دیا, صبح پھر اپنا نکاح کر لیا, اور زندگی کے ایام گزر بسر کرنے لگے, یہ حلالہ نہیں, یہ حرامہ ہے اور پورا ڈرامہ ہے.
ایسے حلالہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحللہ، جس نے حلالہ کیا اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی حلالہ کرنے والا بھی ملعون ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا اس پر بھی اللہ کی لعنت، وہ بھی ملعون ہے۔ بہرحال یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی، طلاق ہو جانے کے بعد ایک طلاق اور دو طلاق کی صورت میں شریعت نے یہ حکم دیا ہے مردوں کو کہ طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی کو اپنے گھر سے مت نکالو، اور عورتوں سے بھی کہا گیا اگر شوہر نے طلاق دے دیا تو جلد بازی کرتے ہوئے اپنے گھر کو مت چھوڑو۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ عدت کے ایام جس میں رجوع کرنے کا حق ہے ایک اور دو طلاق کی صورت میں، کہ اگر تو اپنے شوہر کے گھر میں گزارتے ہو، لمبی مدت 3 مہینے کی ہے، ان 3 مہینے میں تو اپنے شوہر کو رجھا بھی سکتے ہو سکتا ہے تمہاری کسی ادا کی بنیاد پر شوہر اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرے، ہو سکتا ہے تمہارے بچے ہونے کی، بچے رہنے کی بنیاد پر بچوں کی طرف سے مطالبہ ابو امی کو رکھ لیجئے، اس قسم کی کوئی بات ہوگی تو گھر میں رہنے کے نتیجے میں رجوع کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب اگر اکڑتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، پندار و گھمنڈ کرتے ہوئے یا تو ہم نے نکال دیا یہ عورت خود نکل گئی تو پھر رجوع کرنے میں تھوڑی تاخیر ہوتی ہے، یہاں تک کہ وقت گزر جائے گا اور عدت گزر جانے کے بعد مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، پھر نکاح جدید کی شکل میں لوٹایا جا سکتا ہے، یعنی نکاح جدید سے رکھا جا سکتا ہے ایک اور دو طلاق کی صورت میں۔ یہ بات آئی تھی کہ بطور خاص اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ عدت کے دوران عورت اپنے گھر میں رہے گی، اس کو کوئی نکال نہیں سکتا، نہ شوہر بھگا سکتا ہے، نہ عورت نکل سکتی ہے، نہ عورت کے گھر والے زبردستی اس کو لے کے جا سکتے، الا ہے کہ کوئی ایسی فسادی قسم کی عورت ہو جس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بدکاری اور زناکاری کرتی ہو، فحشکاری کرتی ہو اور سسرال کی مزاج کی بگاڑ رہی ہو، تو شریعت نے کہا کہ ایسی عورت کو نکالو، چاہے ایک ہی طلاق دیا ہو تب بھی گھر سے نکالو، تاکہ اس کی پریشانی دوسرے لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد عدت کی بات چل رہی تھی تو عدت سے متعلق یہ بات یاد رکھیے، عدت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ شوہر نے طلاق دیا ایسی عورت کو جس سے نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اس عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، کہا اس عورت کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عدت اس لیے گزارا جاتا ہے دیکھا جائے کہ اس کے پیٹ میں حمل وغیرہ تو نہیں ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد کسی نے طلاق دیا، طلاق دینے کے بعد جس عورت کو مہینہ آتا ہے اس عورت کے لیے عدت بتلائی گئی کہ 3 حیض اس کی عدت ہے۔ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ 3 قروء یعنی 3 حیض اپنے آپ کو روک کے رکھیں گے، یعنی مرد 3 حیض تک انتظار کر سکتا ہے، 3 حیض کے اندر رجوع کر لے تو رجوع کر لیا، اگر تیسرا حیض آ گیا رجوع نہیں کیا تو بیوی ہاتھ سے نکل گئی۔ اس عورت کا معاملہ جس کا حیض آتا ہے۔ کچھ ایسی عورت جس کو طلاق دیا لیکن یا تو اس عورت کو بیماری کی بنیاد پہ حیض نہیں آتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا بیماری ہو گئی، خون بند ہو گیا حالانکہ بھی حمل نہیں ہے، تو بیماری کی وجہ سے خون نہیں آیا، یا بہت سارے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی بالغ ہو چکی ہے، یعنی بالغ کیا بڑی عمر کی ہو چکی ہے، لوگوں نے شادی بھی کرا دیا ہے، شوہر سے میل ملاپ کی نوبت بھی آ چکی ہے لیکن ابھی تک اس کا خون جاری نہیں، یہ کبھی کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ تو کہ جس عورت کو خون نہیں آتا ہے یا تو بیماری کی بنیاد پر یا ابھی اس کا خون آنا شروع ہی نہیں ہوا ہے، اس کے لیے کیا کہا گیا کہ ایسی عورتوں کو 3 مہینہ عدت میں رہنا، مہینہ سے مراد جس اسلامی تاریخ میں طلاق دیا ہے اس تاریخ سے جوڑیے، 1 مہینہ، 2 مہینہ، تیسرا مہینہ، یعنی محرم میں طلاق دیا تو محرم سے صفر 1 مہینہ، صفر سے ربیع الاول دوسرا مہینہ، ربیع الاول سے ربیع ثانی تیسرا مہینہ، تو جس محرم کو طلاق دیا ہے، 1 محرم کو طلاق دیا ہے تو ربیع ثانی کے پہلی تاریخ تک یہ 3 مہینے اس کے مکمل ہوتے ہیں۔ اسلامی مہینے کا خیال کیا جائے گا، وہ مہینہ انگریزی کا نہیں ہے جس میں 28 کا بھی ہوتا ہے اور 30 31 کا بھی ہوتا ہے، اس کا خیال نہیں ہے، بلکہ عربی مہینے کا خیال رکھا جائے گا،
وہ عورت 3 مہینہ اسلامی یا عربی کیلنڈر کے اعتبار سے عدت میں رہے گی۔ کون عورت؟ جس کو خون نہیں آتا، خون آنے سے جو ایک طریقے سے مایوس ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ یاد رکھیے گا، اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دیا اور پتہ چلا کہ عورت حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، تو اس عورت کی عدت کیا ہے؟ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک وہ عدت میں رہے گی۔ 2 دن کے بعد بھی اس کی عدت ختم ہو سکتی ہے اور 9 مہینہ تک بھی عدت لٹک سکتی ہے۔ طلاق دیا، حمل کی حالت میں طلاق دے دیا، طلاق تو پڑ جائے گی، لیکن ابھی 2-4 دن کے اندر بچہ پیدا ہو گیا تو 2-4 دن کے اندر ہی وہ عورت عدت سے نکل گئی، یعنی رجوع کرنے کا حق وہاں نہیں ہے۔ ایک طلاق اور 2 طلاق کی صورت میں عدت گزر گئی، پھر رجوع کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے طلاق دیا، شروع میں طلاق دے دیا، پتہ چلا حاملہ ہے، تو 9 مہینہ تک وہ عورت حاملہ ہونے کے نتیجے میں عدت میں رہی۔ اسی لیے حالت حمل میں طلاق دینے سے منع کیا گیا کہ عورت پریشانی میں پڑ سکتی ہے کہ لمبی مدت تک اس کو انتظار بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ آگے اسی کی تفصیلات ہیں۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم، وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، وہ عورتیں، تمہاری عورتوں میں سے وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہے، اگر تم ان کے بارے میں شک کرتے ہو، پتہ نہیں اس کا خون کیسا ہے، آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، کبھی آیا کبھی بند ہو گیا، بیماری کی بنیاد پہ کبھی نہیں آتا ہے، تو کہا اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فعدتہن 3 اشہر، ایسی عورت کی عدت 3 مہینہ ہے، 3 اسلامی مہینہ، عربی مہینہ 3 ہے۔ واللائی لم یحضن، اسی طریقے سے ان عورتوں کے لیے بھی عدت 3 مہینہ ہے جن کا خون آیا ہی نہیں ہے، یا خون آ کر کے بند ہو گیا، 2-4 مہینہ اس کے خون ہی نہیں آ رہا بیماری کی بنیاد پر، تو اس کے لیے خون نہیں آیا تو خون کا انتظار کیسے کریں گے؟ کہ جس تاریخ کو طلاق ہوئی ہے اس تاریخ سے پوری 3 مہینے کی گنتی کی جائے گی، 3رے مہینے کی اس تاریخ میں گویا اس کی بیوی کی عدت گزر چکی ہے۔ پھر آئے کیا کہا؟ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ، اور حمل والی عورتیں، ان کی عدت کیا ہے؟ ان کی عدت یہ ہے کہ بچہ جنم دے دے، جب بچہ جنم دیا اس کی عدت ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوا اور وہ عورت حاملہ تھی، شوہر کا انتقال کرنے کے بعد عورت کو 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنا ہوتا ہے۔ اب اگر شوہر کا انتقال ہوا، وہ عورت عدت میں، وہ عورت حمل سے تھی، 1 دن کے بعد ہی بچہ پیدا ہو گیا، تو وہ عورت عدت گویا گزار چکی، اس کو 4 مہینہ 10 دن انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اسی طریقے سے اس عورت کو طلاق دیا اور 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت 9 مہینہ تک رہے گی۔ اسی قرآن نے کیا کہا؟ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، حمل والی عورتیں، اجلہن، ان کی عدت، ان یضعن حملہن، یہ ہے کہ اپنے حمل کو جن دے، یعنی بچہ پیدا کر دے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ طلاق ایک بہترین ذریعہ ہے کلفتوں اور مصیبتوں سے نکلنے کا۔ میاں بیوی کا مزاج اگر ہی بنتا، انتخاب کرنے میں، شادی کے مسئلے میں، رشتہ تلاش کرنے میں غلطی ہو گئی، بعد میں پتہ چلا رشتہ مناسب نہیں ہے، بڑا ہنگامہ آرائی چلتی ہے، تو کہا جہنم، اپنے گھر کو جہنم بنا کے مت رکھو۔ مرد سے کہا اگر واقعی تمہاری عورت کے اندر خرابی ہے تم طلاق دے سکتے ہو، مگر جان لا کہ اپنا منمانی شیطانی کی بنیاد پہ طلاق نہیں دے رہا ہو، اللہ سے ڈر کے فیصلہ کرنا۔ اسی طریقے سے عورتوں سے کہا اگر تمہارا شوہر سے مزاج نہیں بنتا ہے، تم کو پورا اختیار دیا گیا ہے کہ تم بھی خلا لے لو، لیکن یہاں بھی تم کو خیال کرنا پڑے گا، کسی منورنجن کے لیے، کسی سے رشتہ ناتا جڑ جانے کی وجہ سے، کوئی اچھا آفر مل جانے کی بنیاد پر اپنے شوہر سے تم طلاق مانگو گی اور خلا کا مطالبہ کرو گی، تم پر منافقہ کا فتویٰ لگ جائے گا۔ تو کہا ڈرو، کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے
اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اب اگر طلاق کے معاملے میں انسان ڈرا، ڈرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر واقعی طلاق دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے دونوں مسلمان ہیں اور دونوں کو ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ موجودہ دور میں کیس بنایا جاتا ہے، لڑکی میری بہن کو طلاق دیا، میری چچی اور انٹی کو طلاق دیا، میرے خاندان کسی بچی کو طلاق دیا، پورا خاندان ایک ہو کر کے اس کے خلاف کارروائی کرنا شروع کرتے ہیں، کورٹ کچہری تک کی نوبت آتی ہے، اور مسئلہ اخیر میں وہی ہوتا ہے جو مرد چاہتا ہے۔ عورتیں اپنی زندگی برباد کر لیتی ہیں، جب تک اس کا کیس چلتا ہے شادی نہیں کر سکتی، کیس چلتے ہوئے بھی لڑکا دوسری تیسری شادی کر سکتا ہے۔ تو کہا اللہ سے ڈرتے رہنا، کیوں کیس تم سجاؤ گے جب تک جھوٹ نہیں بولو گے تمہارا کیس بنے گا ہی نہیں۔ اسلامی شریعت کے مطابق طلاق دی گئی، طلاق کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے، عدت کے دوران کا خرچہ تم لے لو، اور اگر کوئی انسان اپنی صلاحیت کے مطابق اس عورت کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، جس سے متع کہا گیا، فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ لازمی اور ضروری حکم نہیں، بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان سوچتا تم نے طلاق دیا 10 لاکھ تم کو دینا پڑے گا، 20 لاکھ تم کو دینا پڑے گا، ایک فلیٹ خرید کے دینا پڑے گا، یہ ساری اختیارات ساری ذمہ داریاں قبول کرنا پڑے گی، یہ اسلامی شریعت نے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ڈرو اللہ سے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کا خاص خیال کرو۔ فرمایا جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے تمہارے پاس نازل کیا ہے، یعنی حکم الہی کو ماننا ہے، منمانی نہیں کرنا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ اسے بڑا اجر و ثواب نوازتا ہے، بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ انسان سے کوتاہی ہوئی، طلاق کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ کوئی ضروری کہ عورت ہی ہمیشہ خراب ہو، مرد بھی خراب ہو سکتا ہے، کوئی ضروری کہ مرد ہی ہمیشہ خراب ہو، عورت بھی خراب ہو سکتی ہے، کوئی ضروری کہ دونوں خراب ہو تو نبھ نہیں سکتا ہے، لیکن انسان جذبات سے دو چار ہوتا ہے، نبھنے کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو کہا اگر تم سے بھول ہوئی، غلطی ہوئی، جذبات میں تم نے کچھ کر دیا، طلاق تو دے دیا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہیں ڈرنا چاہیے کہ ہم نے کیا ہے تو غلط کیا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن طلاق تو دے چکے 3 بار میں، اب تو لوٹا تو سکتے نہیں ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں گرا تو سکتے ہیں، رونا دھونا تو کر سکتے ہیں۔ تو کہا جو انسان اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور پھر اللہ اس کے اجر و ثواب کو بڑھا بھی دیتا ہے۔ کوئی انسان اپنی غلطی پر اشک ندامت بہا کر اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہوتا ہے، اللہ اس کو درجہ بڑھا دیتا ہے، اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى۔ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ جب کسی نے 1 طلاق یا 2 طلاق دیا ہے تو اس صورت میں عورت کو گھر سے نکلنے کا حکم نہیں ہے، مرد بھی نہیں نکال سکتا، عورت خود سے نہیں نکلے گی، دونوں صورت میں عورت کو اسی گھر میں رہنا ہے۔ اب چونکہ طلاق ہو چکی ہے تو عورت گھر میں رہے گی کیسے؟ تو قرآن کتنا زبردست حکم دیتا ہے، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، جہاں تم رہتے ہو اپنی صلاحیت کے مطابق اپنی متعلقہ بیوی کو اسی گھر میں رکھو۔ ایک فلیٹ تمہارا ہے، کئی روم تمہارے ہیں، ایک روم اس کو دے دو، اپنی سہولت کے مطابق اس میں رہے گی، جب تک تمہارے یہاں ہے کھانا خرچہ بھی تمہارے ذمے، کپڑا لتا بھی تمہارے ذمے، بیمار پڑ جائے تو علاج کرانا تمہارے ذمے۔ تم نے طلاق ضرور دیا ہے لیکن جب تک عدت نہیں گزرتی ہے تمہارا رشتہ اس سے جڑا ہوا ہے، 1 طلاق اور 2 طلاق دینے کی صورت میں اس درمیان میں عورت آپ کے گھر میں رہے گی اور اسی انداز سے رہے گی جس انداز سے آپ کی بیوی بن کر رہ رہی تھی۔ ہاں الگ سی بات ہے آپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، ان سے دوری اختیار کیجیے، کنارے کشی اختیار کیجیے، لیکن وہ آپ کے گھر میں رہے گی، آپ کے گھر کا کھانا بھی کھائے گی، آپ کا دیا ہوا کپڑا بھی پہنے گی، اس کی ضرورت کے مطابق آپ کو دینا پڑے گا، علاج معالجہ کی نوبت آ جائے تو علاج معالجہ بھی کرانا ہوگا۔ اسی کو اللہ نے کیا کہا، اسکنوہن، ان عورتوں کو رہنے کی جگہ دو، من حیث سکنتم، جہاں تم رہتے ہو، من وجدکم،
اپنی وسعت کے مطابق. ہاں مسئلہ ایسا ہے، ایک آدمی کے پاس ایک ہی گھر ہے، بیوی کو طلاق دے دیا، اب ایک ہی گھر میں دونوں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو کہاں اگر ایسا ہو سکتا ہے تو بغل آس پاس میں کوئی دوسرا گھر اس کو دے دو. جب گھر دو گے کھانا خرچہ بھی دینا ہوگا، کیونکہ ایک گھر میں رہنا مشکل تمہارا ہو رہا ہے. لیکن اگر اسی گھر میں اس کو رہنے دیتے ہو تاکہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا ہو جائے تو زیادہ اچھا. اس لیے کہا گھر سے مت نکالو. وَلَا تُزَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ. اب انسان سوچتا ہے کہ بیوی تو نہیں رہی، طلاق تو دے ہی چکے ہیں، اگرچہ 3 مہینے کی مدت اور مہلت ہے، ہم اتنا تنگ کریں کہ خود سے بھاگ جائے گی. ہم خود مرغ مسلم توڑیں گے، اسے کھانے ہی نہیں دیں گے، اس کا پانی بند کر دیں گے، اس کے راستے میں کچھ گرا دیں گے. یعنی تنگ کرنے والا معاملہ، تان و تشنی ہمیشہ کہیں گے، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، برا بھلا کہیں گے، اس طرح کریں گے کہ وہ بھاگ جائے. ہم نکال تو نہیں رہے لیکن حرکتیں ہماری ایسی ہو رہی جس سے نکل جائے. قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ. تم ان کو نقصان نہ پہنچاؤ کہ وہ دقت میں چلی جائے اور پریشانی میں چلی جائے، وہ گھٹ گھٹ کے مرنا شروع ہو جائے، اس کی زندگی اجیرن ہو جائے، اس کا جینا دشوار ہو جائے، گھر ہونے کے باوجود گھر اس کا تنگ پڑ جائے. ایسی حرکت نہ کرنا. اللہ سے ڈرنا. وہ بھی تمہاری بیوی تھی کبھی، ابھی طلاق پوری مکمل نہیں ہوئی ہے، وہ بیوی تمہاری ہے. اس مناسبت سے عدت کے خرچے تم ادا کرو اور اس میں کسی قسم کی کمی اور کٹوتی مت کرو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ. اب اگر بیوی حمل والی ہے اور طلاق دے دیا، کیا کہا؟ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ. تو ان پر خرچ کرو، حَتَّى يَدَعْنَ حَمَلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ حمل کو جن دے، یعنی بچہ پیدا کر دے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ. پھر اگر وہ عورت تمہارے بچے کو دودھ پلائے، فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. تو ان عورتوں کو بچوں کے دودھ پلانے کا خرچہ دو، اس کی اجرت مزدوری دو. وَأَتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. اور اس مزدوری کو آپس میں دستور کے مطابق طے کر لو. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ. اور اگر تم دقت محسوس کرو، تنگی محسوس کرو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ. تو تمہارے بچوں کو دوسری عورت دودھ پلائے. کس صورت میں؟ ایک طلاق کے بعد عدت گزر گئی، میاں بیوی کا رشتہ تو ختم ہو گیا، لیکن بچے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، بچہ کو دودھ کون پلائے گا؟ بیوی آپ کی نہیں رہی، عدت گزرنے تک آپ نے خرچہ دیا، عدت معاملہ ختم، عدت ختم، خرچہ ختم. اب جو بچے کی پرورش کر رہی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تمہارے بچے کی نگرانی کر رہی ہے، تو کہا اس بچے کی نگرانی کرنے کے نتیجے میں اس عورت کو مزدوری دو، اجرت دو. اور اجرت کیسی دو؟ کہ باہم مشورہ کرو، بھائی کتنا تم لے دوگی، میرے بچے کی پرورش کرو گے، کتنا خرچہ تمہیں چاہیے. آگے اس کی عربدات آ رہی ہے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. جس کے پاس فراوانی ہے، فارغ البالی ہے، اسی فراغت سے وہ خرچ کرے گا. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. اور جس کی روزی تنگ کر دی گئی ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. تو اتنا ہی خرچ کرے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے. امیر آدمی ہے، اپنے بچے کی پرورش کرنے کے لیے خرچہ کتنا دے گا؟ جس طرح اپنے بچوں کا خرچہ بیوی کی موجودگی میں پہلے دے رہا تھا، اسی انداز سے خرچہ دینا ہوگا، کیونکہ بچہ آپ کا ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہے. بچے کی پرورش آپ کو کرنا ہے، آپ کے پاس صلاحیت ہے تو اچھا خرچہ دیجیے. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے، تنگ دست ہے، تو جس طرح تنگی میں آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی آپ کا برتاؤ ہوگا. لیکن آپ نے کہا میں تو تنگ حال ہوں، میں اتنا خرچہ تمہیں دے نہیں سکتا. بیوی بولے گی ہم اتنے خرچے میں تمہارے بچے کو ہم دودھ نہیں پلائیں گے. تو کہا اگر اس سے کوئی کم خرچہ میں دودھ پلانے والی عورت مل جاتی ہے تو دوسری عورت سے دودھ پلا لیجئے. موجودہ دور میں اگر بیوی دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں تو ڈبے کا دودھ پلا کے اس کے پرورش کروا لیجئے، اگر کرا سکتے ہیں تو. اس زمانے میں تو ایسا کچھ تھا نہیں، اس لیے کہا گیا کوئی دایا کو دے دو. اس زمانے کی بات اگر بچہ پرورش پا سکتا ہے کسی انٹی اور خالہ اور مامی اور چچی کے پاس یا کسی اور کے پاس، تو پھر اس ماں کو ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ماں سے دودھ پلانا چاہتی ہے، اس سے چھیننے کی بھی اجازت نہیں ہے.
ہاں دودھ پلانے کی مدت 2 سال کی ہوگی، مکمل 2 سال کا خرچہ آپ کو دینا پڑے گا، آپ کی بیوی کا بھی خرچہ دینا ہوگا اور دودھ پلانے کی اجرت بھی دینی ہوگی۔ ہاں جب تک بچے آپ کے بچے اس عورت کے پاس ہیں تب تک آپ کو اپنے بچے کا خرچہ دینا ہوگا۔ 7 سال یا 9 سال کے بعد اس بچے کو اپنے پاس آپ لے سکتے ہیں۔ اگر عورت آپ کو بچے دے دیتی ہے تو اپنے بچے کو اپنے پاس رکھیے، اس کا خرچہ بھی اٹھائیے، اس کی پرورش بھی کیجیے۔ لیکن اگر وہ نہیں دیتی ہے تب بھی بیوی کا خرچہ نہیں اٹھائیں گے، لیکن آپ کو اپنے بیٹے کا اور اپنی بیٹی کا خرچہ اٹھانا پڑے گا، اس کی تعلیم و تربیت کا خرچہ اٹھانا پڑے گا، شادی بیاہ کے موقع پر اس کے سارے اخراجات آپ کو برداشت کرنے ہوں گے، کیونکہ خون آپ کا ہے اور بیٹی آپ کی یا بیٹے آپ کی۔ جس قرآن نے کیا کہا؟ جس کے پاس کشادگی کی صلاحیت ہے وہ کشادگی سے خرچ کرے، جس کی رودی میں تنگی اور قلت ہے جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں سے خرچ کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما اتاها، اللہ کسی انسان کو اتنا ہی ذمہ دار بناتا ہے جتنا اللہ نے اس کو دے رکھا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو ہم کہاں سے خرچ کریں گے؟ ہے ہمارے پاس تو وہاں پہ تنگی نہیں کر سکتے۔ دوسری شادی ہم نے کیا، بیوی پہ خرچہ ہو رہا ہے، دوسری بیوی کے بچے پر آرام سے خرچ کر رہے ہیں، لیکن وہی ہمارے بچہ ہے، ہماری بیوی پہلے ہماری بیوی تھی لیکن بچہ تو ہمارا تھا، ہمارا ہے، اس بچے کا خرچہ آپ کی ذمہ ہے، چاہے بچہ جوان ہو جائے تب تک آپ کو خرچہ دینا پڑے گا، الا کہ بچہ خود اپنا کام کاج سے لگ جائے اور اس صلاحیت کو پہنچ جائے کہ کام کاج خود کرنے لگ جائے۔ فرمایا اس کے بعد سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تعالیٰ سختی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ قرآن مقدس میں طلاق کے مسائل کو دیکھیے، کتنے حسن ترتیب سے اس مسئلے کو حل کرایا گیا۔ طلاق کی نوبت آ جائے تو خواہ مخواہ اپنے گھر کو جہنم قدہ مت بناؤ، بڑے اچھے انداز میں دونوں طرف سے میل ملاپ کے بعد رشتہ ناتا الگ کر دو۔ رشتہ ناتا الگ کرنے کے بعد بھی کہا گیا چونکہ اس لڑکی پہ کچھ دھاگ دھبا لگ گیا، تمہاری بچی کا نکاح تو مشکل ہوتا ہے، شادی شدہ بچی کا نکاح اور مسئلہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد بچے ہو اس کے خرچے کا مسئلہ بھی ہے، تو کہا بچے کا خرچہ اٹھاؤ، اس کے علاوہ ایسی متعلقہ عورت جس کو تم نے طلاق دیا ہے اپنی سہولت کے مطابق کچھ دے دو۔ بعض لوگوں نے کہا گھر دے دو، بعض لوگوں نے کہا کچھ کھانے پینے کا سامان پہنچا دو، بعض لوگوں نے کہا کچھ کپڑا لتا دے دو، یعنی اس کی وقتی پریشانی کم سے کم دور ہو جائے، یہ اسلامی مزاج ہے طلاق کا۔ لیکن آج ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہو، دیندار طبقہ ہو کہ بددین طبقہ ہو، طلاق دینے کے بعد سمجھتے ہیں کہ دو خاندان میں ایسی نفرت ایسی دشمنی پیدا ہو گئی ہے کہ کبھی میل ملاپ کی صورت ہی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لڑکی سے ہمارا نباہ نہیں ہوا، اس خاندان کی دوسری لڑکی سے نباہ ہو سکتا ہے، لیکن خاندانی چپکلش ایسی پیدا ہوتی ہے اس خاندان میں نکاح کرائیں گے، ماں اپنی بچی کو دیں گے، جس نے ہمارے فلاں بچی کو طلاق دے دیا، فلاں بہن کے طلاق دے دیا، فلاں کو طلاق دے دیا، یہ ایسا مزاج بنا لیا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں سارا رشتہ ہی ناتا ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ جس کے ساتھ خرابی تھی اس کے ساتھ خرابی تھی، اس خاندان کا دوسرا لڑکا بھی اچھا ہو سکتا ہے، اس خاندان کی دوسری لڑکی بھی اچھی ہو سکتی ہے، اب خاندان میں نکاح ہی نہیں ہوگا، یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ تو ان چیزوں کو یاد رکھیے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق میں نکاح اور طلاق سے متعلق بڑی اہم باتیں بیان کی ہے۔ اللہ ہمیں نکاح اور طلاق کے مسائل کو سمجھ کر اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔